اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بھارت کے ساتھ جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر حملے کی ابتدا کی، جس میں ہماری مسلح افواج نے بھارت کو ہر میدان میں عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ بھارت کے 6 طیارے گرا لیے گئے، جس میں 3 رافیل بھی تھے، جن پر مودی کو بہت ناز تھا۔ 50 سے زیادہ ڈرونز گرا لیے گئے۔ سرحدوں پر 100 کے قریب اس کے فوجی مارے گئے، 200 کے قریب زخمی ہوئے۔ اس طرح اللہ کے فضل سے جنگ کا پہلا راؤنڈ پاکستان نے جیت لیا، اور اب تک بھارت کو $1200 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور خاص طور پر پاکستان ایئر فورس کا بھارت پر اس قدر خوف ہے کہ اس نے اپنے باقی ماندہ تمام رافیل طیارے اپنے دور دراز علاقوں میں لے جا کر چھپا لیے ہیں۔ حملے کا آغاز بھارت نے کیا ہے، اب باری پاکستان کی ہے۔ پاکستان اپنا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، جس کو پاکستان ضرور استعمال کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کب اور کس وقت اپنا یہ حق استعمال کرے گا، اس کا فیصلہ پاکستان کی مسلح افواج کرے گی۔ محترم ناظرین، اس وقت تک بھارت کو 3 شکستیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1، بھارت کو ہزاروں ملین ڈالر کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ نمبر 2، پاکستان نے پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 40 لاکھ فوجی تیار کر لیے، جبکہ بھارت کے ہزاروں فوجی استعفیٰ دے دے کر فوج سے بھاگ رہے ہیں۔ نمبر 3، بھارت کے سینکڑوں فوجی اب تک مارے جا چکے ہیں اور بے شمار زخمی، لیکن اس کے باوجود بھارت اونچے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا۔ کل انہوں نے اسرائیل سے مانگے ہوئے 100 کے قریب ڈرونز لاہور کی جانب سے پاکستان میں داخل کرنے کی کوشش کی، جس کو ہماری بہادر افواج نے ناکام بنا دیا اور تقریباً تمام ڈرونز گرا کر تباہ کر دیے گئے۔ تازہ اطلاع کے مطابق برطانیہ میں مقیم بھارتی شرپسندوں نے پاکستان کے سفارت خانے پر حملہ کر کے دروازوں اور کھڑکیوں کے شیشوں کو توڑ دیا اور اس طرح کا اور بہت سارا نقصان پہنچایا۔ صاف ظاہر ہے کہ جواب میں وہاں پر مقیم پاکستانی بھی ایسا ہی پلان بنائیں گے۔ اب خود ہی فیصلہ کریں کہ شرپسند انڈیا ہے کہ پاکستان ہے۔ ناظرین، حق و باطل کی یہ کشمکش ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ ہمیں بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ ہماری افواج اللہ کے فضل سے مجاہدین کی افواج ہے، جس کا ماتو اور نعرہ ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ فوج زمین کے اس ٹکڑے کی حفاظت کر رہی ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا۔ خالق کائنات نے اپنے مجاہدوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں فرمایا، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 104 میں فرمایا، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اسلام کا سپاہی جب میدان جہاد میں اترتا ہے تو وہ دونوں طرح کامیاب ہوتا ہے۔ مارا گیا تو شہید اور بچ گیا فاتح ہو کر تو غازی، دونوں صورتوں میں جنت کا مالک۔ لیکن کافر کے مقدر میں ایسا نہیں ہے۔ اے پاک فوج کے مجاہدوں، خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو آپ نے رب کے ساتھ طے کر لیا ہے۔ اگر آپ اپنے وعدہ اور ایمان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں تو یقین رکھو کہ رب کعبہ بھی اسی طرح آپ کی مدد کو تیار ہے۔
فضائے بدن پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی وما علینا الا البلاغ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم